بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی ٹرنٹولا، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے۔ یہ ہوٹل 10 منزلہ تھا اور مکمل طور پر ایئر کنڈیشن۔ جدید ہوٹلنگ کے تمام لوازمات اس ہوٹل میں مہیا کیے گئے، سوئمنگ پول، ڈانسنگ ہال، سکیٹنگ ہال وغیرہ وغیرہ۔ لیڈی بہزاد نے اپنی رہائش کے لیے 10ویں منزل کے 2 سوئٹ مستقل طور پر ریزرو کیے ہوئے تھے۔ ہوٹل کے کمپاؤنڈ میں ایک سیاہ رنگ کی مرکری کار داخل ہوئی اور پھر آہستہ آہستہ رینگتی ہوئی کار پارک میں جا کر رک گئی۔ ایک طویل القامت، قوی الحبسہ لیکن ادھیڑ عمر کا شخص، جس کے جسم پر بہترین سوٹ تھا اور ہاتھ میں تمباکو کا پائپ، کار میں سے اترا۔ دروازہ لاک کر کے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا مین گیٹ کی طرف چل پڑا۔ اس کے مضبوط جبڑے کی بناوٹ اس کی شدید طور پر سنگ دل ہونے کی بین دلیل تھی۔ آنکھوں سے صفاقی کی لہریں نکل رہی تھیں اور چہرے پر بڑی بڑی مونچھوں نے اس کی شخصیت کو انتہائی رعبدار بنا دیا تھا۔ جیسے ہی وہ مین گیٹ کے قریب پہنچا، باوردی دربان نے انتہائی ادب سے سلام کر کے دروازہ کھول دیا۔ اس نے آہستہ سے سر جھکایا اور اندر داخل ہو گیا، اور پھر باوقار قدم اٹھاتا ہوا لفٹ میں داخل ہو گیا۔ لفٹ بوائے نے اس کے کہنے پر 5ویں منزل کا بٹن دبا دیا۔ چند لمحے بعد وہ 5ویں منزل کے کوریڈور میں پہنچ گیا۔ پھر وہ کمرہ نمبر 240 کے سامنے جا کر رک گیا۔ اس نے جیب سے چابی نکالی اور پھر لاک کھول کر وہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہ ایک سنگل بیڈ روم تھا۔ اس نے مڑ کر دروازہ بند کر دیا اور پھر چابی کی نوک ایک چھوٹے سے سوراخ میں داخل کر دی۔ کٹک کی آواز آئی اور ڈبل لاک لگ گیا۔ اب اس لاک کو باہر سے کسی طرح بھی کھولا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ کمرے میں رکے بغیر ملحقہ باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ فلش کی ٹینکی کے ہینڈل کو اس نے دوبارہ کھینچا اور پھر ٹینکی کا ڈھکنا اتار کر اس نے اس میں ہاتھ ڈال دیا۔ ہاتھ نکالنے کے بعد اس نے ڈھکن دوبارہ ٹینکی پر فٹ کر دیا اور ہینڈل دوبارہ کھینچا۔ ایک ہلکا سا کھٹکا ہوا اور پھر وہ جگہ جس میں وہ ٹینکی فٹ تھی آدھا گھوم گئی۔ اب وہاں ایک چھوٹا سا دروازہ تھا۔ اندر ایک اور کمرہ تھا۔ اس نے سامنے والی دیوار پر لگے ہوئے سوئچ بورڈ پر ایک سرخ رنگ کا بٹن دبا دیا۔ ٹینکی والا دروازہ بند ہو گیا۔ اس نے ہاتھ میں بندھی ہوئی ریڈیم ڈائل رسٹ واچ پر ایک نظر ڈالی اور پھر دوسرا بٹن دبا دیا۔ اس کمرے کا فرش نیچے دھنستا چلا گیا۔ یہ ایک چھوٹی سی جدید قسم کی لفٹ تھی۔ تقریباً 5 فٹ تک وہ نیچے اترتی رہی، پھر رک گئی۔ یہ بھی ایک چھوٹا سا کیبن تھا۔ وہ شخص کیبن کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ اب وہ ایک اوسط رقبے کے کمرے میں تھا۔ وہ کمرہ کسی سائنسدان کی لیبارٹری معلوم ہو رہا تھا۔ چاروں طرف عجیب و غریب ساخت کی مشینیں فٹ تھیں۔ کمرے میں کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ وہ شخص ایک بڑی سی مشین کے سامنے رکھی ہوئی فولادی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے مشین کے ساتھ ملحقہ ہیڈ فون کو کانوں پر لگایا اور پھر مشین کا بٹن دبا دیا۔ مشین میں زندگی سی دوڑ گئی۔ مختلف ڈائلوں پر سوئیاں تھرکنے لگیں۔ اس نے ایک اور بٹن دبا دیا۔ مشین کے ساتھ لگے ہوئے مائکرو فون سے گانے کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ گانے قومی ریڈیو سے نشر کیے جا رہے تھے۔ وہ تقریباً 2 منٹ تک ریڈیو کی نشریات سنتا رہا، پھر اس نے ایک سرخ رنگ کا بٹن دبا دیا۔ ریڈیو کی نشریات میں گڑبڑ ہونے لگ گئی اور آہستہ آہستہ گانے کی آواز مدھم ہونی شروع ہو گئی۔ ایک لمحے کے بعد گانے کی آواز مدھم ختم ہو گئی۔ اس نے سامنے پڑا ہوا اسپیکر اٹھا کر منہ سے لگا لیا اور پھر غرائی ہوئی آواز میں بولا، ہیلو ہیلو، میں ٹرنٹولا بول رہا ہوں۔ ٹرنٹولا ایک عظیم قوت ہے۔ ٹرنٹولا جو عوام کا نمائندہ ہے۔ میں نے 3 دن پہلے اپنے اخباری پیغام میں حکومت کو خبردار کیا تھا کہ وہ عوام کی اخلاقی حالت کو سدھارنے کے لیے فوری طور پر ملک کے تمام سینما اور اسٹوڈیوز کو قطعی طور پر بند کرنے کا اعلان کر دے۔ اس کے لیے میں نے حکومت کو 3 دن کی مہلت دی تھی، لیکن مجھے افسوس ہے کہ حکومت نے ابھی تک اس سلسلے میں کوئی اعلان نہیں کیا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ حکومت سے عوام کی کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ صرف عوام سے بے پناہ ٹیکس وصول کرنے کی قائل ہے، لیکن ٹرنٹولا نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ عوام کی حالت سدھار کر ہی دم لے گا،
چاہے مجھے اس کے لیے حکومت کی پوری مشینری سے ہی کیوں نہ ٹکرانا پڑے۔ ویسے پچھلے 2-3 واقعات سے حکومت کو ٹرنٹولا کی بے پناہ قوت اور طاقت کا پوری طرح علم ہو چکا تھا۔ میری دی ہوئی مہلت میں سے صرف 1 گھنٹہ باقی رہ گیا ہے۔ اگر اس 1 گھنٹے کے دوران حکومت نے سینما اور اسٹوڈیوز بند کرنے کا اعلان نہ کیا تو اب سے ٹھیک 1 گھنٹے بعد ملک کے تمام سینما اور اسٹوڈیوز ڈائنامائٹ سے تباہ کر دیے جائیں گے، چاہے حکومت ان کی حفاظت کا کتنا ہی انتظام کر لے۔ ٹرنٹولا نے جو اعلان کیا ہے وہی ہوگا۔ ٹرنٹولا عظیم قوت ہے۔ ٹرنٹولا سے ٹکرانا اپنی موت کو دعوت دینا ہے۔ عوام کے مفادات کا نگران ٹرنٹولا۔ یہ کہہ کر اس نے سپیکر رکھ دیا اور سرخ بٹن آف کر دیا۔ اس کے بعد فون پر دوبارہ گڑبڑ شروع ہو گئی۔ اب آہستہ آہستہ اسی گانے کی آواز واضح ہونے شروع ہو گئی اور چند لمحے بعد گانا دوبارہ نشر ہو رہا تھا۔ پھر اچانک گانا رک گیا اور اناؤنسر کی آواز آنی شروع ہو گئی۔ سامعین معاف فرمائیے، چند نامعلوم وجوہات کی بنا پر چند منٹ تک آپ نشریات نہ سن سکے۔ ہم ان وجوہات کو ٹریس کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اب آپ ایک اور گانا سنیے۔ اس شخص نے مشین کے دوسرے بٹن بھی آف کر دیے اور ہیڈ فون اتار کر دوبارہ مشین کے ساتھ لگے ہوئے ہک کے ساتھ لٹکا دیا۔ اس کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ تھی۔ اسے اچھی طرح علم تھا کہ حکومت کے ماہر ٹرنٹولا کے اس تشریح کا مخرج معلوم کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن اسے یقین تھا کہ اگر ساری عمر بھی لگے رہیں تب بھی وہ اس مشین تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ اس مشین کے ورک کرنے کے اصول اس قسم کی باقی مشینوں سے علیحدہ ہے۔ عام طور پر تفتیش کی لہروں کی طاقت اور ہوا کے رخ کو ساتھ رکھ کر کی جاتی ہے۔ یہ ٹرانسمیٹر آواز کی برقی لہروں کو پہلے چاروں طرف پھیلا دیتی ہے۔ تمام لہریں بہت اونچی فضا میں اپنا ایک مرکز قائم کرتی ہیں اور پھر صحیح طریقے سے اس مرکز سے پھیل کر ریڈیو کے ایریل کے ذریعے سنی جا سکتی ہیں۔ اس لیے ماہرین اس مرکز تک تو پہنچ جائیں گے جو دور آسمانوں میں ہوگا، لیکن اس کے بعد اندھیرا ہوگا اور وہ یقیناً یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ آواز ضرور کسی نامعلوم سیارے یا اونچی آواز کے طیارے سے نشر کی گئی ہے، اور پھر وہ اسی لائن پر سر پٹکتے رہ جائیں گے۔ یہی سوچتے ہوئے وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا ایک اور مشین کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس مشین کے اوپر درمیانی سائز کی سکرین بھی فٹ تھی۔ اس نے مشین کا ایک بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے سکرین روشن ہو گئی۔ سکرین پر ایک بہت بڑے ہال کی تصویر ابھر آئی۔ کسی بہت بڑے سائنسدان کی لیبارٹری معلوم ہو رہی تھی اور اس میں تقریباً 10-12 آدمی مختلف مشینوں پر کام کر رہے تھے۔ ٹرنٹولا نے ایک اور بٹن دبایا تو ہال میں کام کرنے والے آدمی چونک پڑے۔ یقیناً اس کے بٹن دبانے سے وہاں گھنٹی بجی ہوگی۔ ٹرنٹولا نے تحکمانہ لہجے میں کہا، نمبر 6، 4 اور 13 فوراً بلیک روم میں پہنچ جاؤ۔ اور پھر ان آدمیوں میں سے 3 نے آہستہ سے سر جھکا دیا۔ ٹرنٹولا نے بٹن آف کر دیا۔ سکرین صاف ہو گئی۔ پھر وہ درمیان میں رکھی ہوئی ایک میز پر بیٹھ گیا۔ جیب سے اس نے ایک سرخ رنگ کا نقاب نکال کر چہرے پر لگا لیا۔ اس نقاب پر سنہری دھاگوں سے ایک بہت بڑی مکڑی بنی ہوئی تھی۔ چند لمحے بعد سامنے والے دروازے پر لگا ہوا سرخ بلب سپارک ہونا شروع ہو گیا۔ ٹرنٹولا نے کنارے پر لگا ہوا بٹن دبا دیا۔ سرخ بلب سپارک ہونا بند ہو گیا اور دروازہ آہستہ آہستہ کھل گیا۔ سامنے وہی 3 آدمی موجود تھے جنہوں نے سر جھکائے ہوئے تھے۔ وہ تینوں مؤدبانہ طور پر اندر داخل ہوئے اور ان کے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند ہو گیا۔ وہ تینوں ایک طرف خاموش کھڑے ہو گئے۔ ان کی نظریں فرش پر لگی ہوئی تھیں۔ ٹرنٹولا نے ایک لمحے کے لیے بغور ان کی طرف دیکھا اور پھر غراہٹ آمیز لہجے میں کہا، میں نے حکومت کو جو ریڈیو پر چیلنج دیا ہے وہ تم نے سن لیا ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ گورنمنٹ سینما اور اسٹوڈیوز کی شدت سے حفاظت کرنے میں لگی ہوگی۔ میں نے انہیں 1 گھنٹے کی مہلت دی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس بار 04 کی مشین استعمال کی جائے۔ تم تینوں نے اسے آپریٹ کرنا ہے۔ اوکے باس، تینوں نے سر جھکاتے ہوئے ادب سے کہا۔ نمبر 6 اور 13 تم دونوں مشین سیٹ کرو اور نمبر 4 تم ملک کا تفصیلی نقشہ ریکارڈ سے نکال لاؤ، ٹرنٹولا نے کہا، اور نمبر 4 سر جھکا کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ٹرنٹولا نے میز پر لگا ہوا بٹن دبا دیا اور دروازہ کھل گیا۔ نمبر 4 فوراً باہر چلا گیا۔ دروازہ بند ہو گیا۔ نمبر 6 اور 13 ہال کے ایک کونے میں رکھی ہوئی ایک دیو ہیکل اور بظاہر انتہائی پیچیدہ مشین کی طرف بڑھ گئے۔ اس مشین کے نیچے پہیے لگے ہوئے تھے
وہ اسے گھسیٹ کر ہال کے درمیان میں لے آئے اور پھر نمبر 13 نے مشین کے کونے سے ایک راڈ نکالی اور پھر ایک چھوٹا سا ہینڈل گھمانا شروع کر دیا۔ وہ راڈ ہال کے چھت کی طرف بلند ہونے لگی۔ چند ہی لمحے بعد وہ راڈ کا سرا چھت کے قریب پہنچ گیا اور پھر وہ چھت سے ٹکرا گیا۔ کھٹ کی آواز آئی اور عین اسی جگہ راڈ کے قطر کے مطابق سوراخ ہو گیا۔ راڈ باہر نکلتی چلی گئی۔ نمبر 13 نے ہینڈل گھمانا بند کر دیا۔ ٹرنٹولا خاموشی سے کرسی پر بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ایک بار پھر دروازے پر لگا ہوا سرخ بلب سپارک ہونا شروع ہو گیا۔ ٹرنٹولا نے دوبارہ وہی بٹن دبا دیا۔ دروازہ کھلا اور نمبر 4 ہاتھ میں ایک بہت بڑا کاغذ فولڈ کیے اندر داخل ہوا۔ اس نے وہ کاغذ ٹرنٹولا کے سامنے رکھی ہوئی میز پر پھیلا دیا۔ یہ ملک کا ایک تفصیلی نقشہ تھا۔ اس جیسا تفصیلی نقشہ شاید حکومت کے پاس بھی نہ ہو۔ اس نقشے میں جنگل، کھیت، شہر، قصبہ اور گاؤں وغیرہ پوری تفصیل سے بنے ہوئے تھے۔ شہروں کی چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سے بڑی گلی اپنے ناموں سمیت موجود تھی۔ 2 منزلہ 3 منزلہ مکانوں کی علیحدہ ہوٹل، اسٹوڈیوز، کیفے، کلب، عبادت گاہیں، غرض یہ کہ ہر چیز اپنی مکمل تفصیل کے ساتھ موجود تھی۔ یہ نقشہ ٹرنٹولا نے تیار کروایا تھا۔ نمبر 4 اب جہاں جہاں سینما اور اسٹوڈیوز ہوں گے ان کے ارد گرد سرخ رنگ کے دائرے لگا دو۔ ٹرنٹولا نے نمبر 4 کو حکم دیا اور نمبر 4 نے جیب سے سرخ پینسل نکالی اور نقشے پر جھک گیا۔ تھوڑی دیر بعد تمام نقشے پر سرخ دائرے نظر آ رہے تھے۔ کل تعداد کتنی ہے؟ ٹرنٹولا نے نقشے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا اور نمبر 4 ایک بار پھر نقشے پر جھک گیا۔ تھوڑی دیر تک وہ دائروں کو گنتا رہا اور پھر اس نے کہا، باس 35 اسٹوڈیوز اور 600 سینماز ہیں۔ ٹھیک ہے، اب تم بھی نمبر 6 اور 13 کا مشین کی آپریٹنگ میں ہاتھ بٹاؤ۔ اور نمبر 4 بھی ادھر مڑ گیا جہاں نمبر 6 اور 13 مشین پر جھکے کھڑے تھے۔ نمبر 6 مختلف تاروں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوائنٹ کر رہا تھا اور نمبر 13 مشین کے ساتھ لگے ہوئے ایک بہت بڑے شفاف جار میں کیف کی مدد سے کوئی سیال مادہ ڈال رہا تھا۔ نمبر 4 نے مشین پر لگے ہوئے سینکڑوں ڈائلوں کو مختلف بٹنوں کے ذریعے اسے چیک کرنا شروع کر دیا۔ وہ تینوں پوری تندہی سے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ ٹرنٹولا نقشے پر جھکا ہوا کسی چیز کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک بار نقشے سے سر اٹھا کر کلائی میں بندھی ہوئی رسٹ واچ پر نظر ڈالی اور پھر ان تینوں سے مخاطب ہو کر کہا، ہری اپ، 25 منٹ رہ گئے ہیں۔ اور ان تینوں کے ہاتھ اور بھی تیزی سے چلنے لگے۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ فارغ ہو گئے۔ باس، مشین آپریشن کے لیے تیار ہے، نمبر 6 نے جھک کر کہا۔ اس نقشے کو اٹھا کر سکرین پر سیٹ کر دو اور تمام دائروں کا فوکس قائم کر لو، ٹرنٹولا نے حکم دیا۔ اور نمبر 4 نے آگے بڑھ کر میز پر سے وہ نقشہ اٹھا لیا اور پھر تینوں نے مل کر مشین پر لگے ہوئے ایک بہت بڑے سکرین پر وہ نقشہ سیٹ کرنے لگے۔ چند لمحے بعد وہ نقشہ سکرین پر فٹ ہو گیا۔ نقشہ اور شیشوں کے درمیان فٹ ہو گیا اور شیشے پر مختلف رنگوں میں نمبر ہی نمبر پھیلے ہوئے تھے۔ نمبر 4 نے سرخ دائروں پر آنے والے نمبروں کو پڑھنا شروع کیا اور نمبر 6 نے مختلف دائروں پر بنے ہوئے انہی نمبروں پر سوئیاں سیٹ کرنی شروع کر دیں۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ تمام نمبروں کو ڈائلوں پر سیٹ کر چکا تھا۔ فوکس سیٹ ہو گئے جناب، نمبر 4 نے ٹرنٹولا کی طرف مخاطب ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے، 1 گھنٹہ گزرنے میں صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں۔ میں حکومت کو آخری وارننگ دے دوں، ٹرنٹولا نے کرسی سے اٹھ کر اسی مشین کی طرف بڑھتے ہوئے کہا جس سے اس نے پہلے قومی ریڈیو کی نشریات روک کر اپنا پیغام نشر کیا تھا۔ چند لمحے بعد وہ اسپیکر میں بول رہا تھا، ٹرنٹولا آپ سے مخاطب ہے، میری دی ہوئی مدت میں صرف 4 منٹ باقی رہ گئے ہیں۔ ٹھیک 4 منٹ بعد ملک کے تمام سینما اور اسٹوڈیوز تباہ کر دیے جائیں گے۔ حکومت نوٹ کر لے، عوام کے مفادات کا نگران ٹرنٹولا۔ اس نے مختلف الفاظ میں وارننگ دی اور مشین بند کر کے دوبارہ 04 کی مشین کی طرف بڑھا اور اس نے 1 لمحے کے لیے تمام مشین پر سرسری نظریں ڈالیں اور پھر اطمینان کا سانس لیتے ہوئے گھڑی کی طرف دیکھنے لگا۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ سیکنڈوں والی سوئی تیزی سے ڈائل پر گھومتی چلی جا رہی تھی۔ جب 1 منٹ رہ گیا تو ٹرنٹولا نے ہاتھ اوپر اٹھا لیا۔ نمبر 4 نے ایک سرخ رنگ کے بٹن پر انگلی رکھ دی۔ بظاہر اس کی انگلی ایک چھوٹے سے بٹن پر تھی، لیکن وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی انگلی دراصل 625 عظیم الشان عمارتوں کی مکمل تباہی پر رکھی ہوئی ہے۔
نہ جانے یہ عمارتیں کن کن لوگوں نے کتنے پاپڑ بیلنے کے بعد تیار کروائی ہوں گی، نہ جانے ان پر کتنے کروڑوں روپے خرچ ہوئے ہوں گے، اور اب وہ سب صرف اس کی انگلی کے رحم و کرم پر تھی۔ کتنی قوت اور تباہی تھی اس کی انگلی میں، جو بظاہر ایک معمولی سی انگلی تھی، ایسی انگلی جو ملک کے 25 کروڑ آدمیوں کے ہاتھوں میں بھی موجود تھی، لیکن 25 کروڑ افراد میں سے اس وقت سب سے اہم انگلی اسی کی تھی۔ اچانک ٹرنٹولا کا ہاتھ نیچے آیا اور دوسرے لمحے نمبر 4 نے انگلی کو پورے زور سے بٹن دبا دیا۔ ساری مشین میں سے بجلیاں سی ٹپکنے لگیں، راڈ کا رنگ سرخ ہو گیا، مختلف ڈائلوں میں بلب جلنے لگے، ایک سیٹی کی آواز مشین سے نکلنی شروع ہو گئی۔ آپریشن شروع ہو چکا تھا۔ ٹرنٹولا ایک بہت بڑے ڈائل کو دیکھ رہا تھا جس پر 1 سے 10,000 تک نمبر لگے ہوئے تھے۔ سوئی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی اور پھر جیسے ہی سوئی 625 پر پہنچی، ایک جھپاکا سا ہوا اور مشین بند ہو گئی۔ ٹرنٹولا نے ایک طویل سانس لی اور پھر وہ ہال کے ایک کونے میں رکھی ہوئی ایک مشین کی طرف بڑھ گیا۔ اس مشین پر بھی کافی بڑی سکرین لگی ہوئی تھی۔ اس نے بٹن دبا دیا اور مشین چل پڑی اور اس کی سکرین پر لہریں سی کودنے لگیں۔ اس نے ہینڈل گھمانا شروع کر دیا۔ نمبر 4، 6 اور 13 اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ پھر مشین پر دارالخلافہ کا نظارہ نظر آنے لگا اور پھر دارالخلافہ کی حالت دیکھ کر ٹرنٹولا کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ سارے شہر میں آگ اور دھواں پھیلا ہوا تھا۔ مختلف جگہوں پر آگ کے شعلے آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے تھے۔ سارے شہر میں لوگ دیوانہ وار چیختے ہوئے بھاگ رہے تھے۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں سائرن بجاتی ہوئی مختلف سڑکوں پر بھاگ رہی تھیں۔ سارے شہر میں ملٹری پھیلی ہوئی تھی۔ ٹرنٹولا نے ایک اور ہینڈل گھمانا شروع کر دیا۔ منظر آہستہ آہستہ کلوز ہونا شروع ہو گیا۔ اب سکرین پر ایک بہت بڑے اسٹوڈیوز کا منظر ابھر آیا تھا۔ تمام اسٹوڈیوز آگ کے شعلوں میں گھرے ہوئے تھے۔ اس میں بنی ہوئی عمارتیں چٹخ چٹخ کر گر رہی تھیں۔ اسٹوڈیوز کے چاروں طرف ملٹری کا پہرا تھا۔ فائر بریگیڈ آگ بجھانے میں مصروف تھے، لیکن آگ ہر لمحے زور پکڑتی جا رہی تھی۔ عمارت کے ارد گرد بہت سی لاشیں ملبے میں دبی ہوئی تھیں، جن میں سپاہیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ شاید وہ عمارت کی حفاظت میں متعین تھے کہ عمارت کی تباہی کا شکار ہو گئے۔ ٹرنٹولا نے ہینڈل دوبارہ گھمانا شروع کر دیا۔ چند لمحے بعد سارے شہر کے سینما اور اسٹوڈیوز کی تباہی کا منظر سکرین پر دیکھا جا رہا تھا۔ اب اس نے بڑا ہینڈل تیزی سے گھمانا شروع کر دیا۔ منظر تبدیل ہوتا گیا اور پھر اس نے دوسرے بڑے شہروں کے فوکس کیے۔ ہر شہر میں تباہی مچی ہوئی تھی۔ ٹرنٹولا اپنے مشن میں قطعی طور پر کامیاب رہا تھا۔ اس نے ایک زوردار کہکہا لگاتے ہوئے مشین بند کر دی۔ سکرین تاریک ہو گئی۔ ٹرنٹولا سے ٹکرانے چلے تھے، ٹرنٹولا نے نخوت سے کہا، اور اس کے پیچھے کھڑے ہوئے تینوں آدمیوں نے زور سے نعرہ مارا، ٹرنٹولا عظیم قوت ہے۔ 04 کی مشین بند کر کے کونے میں لگا دو، ٹرنٹولا نے انہیں حکم دیتے ہوئے کہا، اور وہ تینوں لپک کر مشین کی طرف چلے گئے، اور ایک بار پھر راڈ چھت سے نیچے آنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ مشین بند کر کے کونے میں لگا چکے تھے۔ اب تم جاؤ، ٹرنٹولا نے انہیں حکم دیا اور میز پر لگے ہوئے بٹن کو دبا دیا۔ دروازہ کھل گیا۔ وہ تینوں سر جھکائے کمرے سے باہر چلے گئے۔ دروازہ دوبارہ بند ہو گیا۔ ٹرنٹولا نے نقاب اتار کر کوٹ کی جیب میں رکھا اور الماری میں سے شراب کی بوتل نکال کر اس کا کارک کھولا اور منہ سے لگا لی، اور اس وقت منہ سے ہٹائی جب وہ خالی ہو چکی تھی۔ خالی بوتل اس نے زور سے فرش پر دے ماری اور منہ پونچھتا ہوا اسی دروازے کی طرف بڑھ گیا جدھر سے وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کرنل فریدی بلیک فورس کے ہیڈ کوارٹر میں اپنے مخصوص کمرے میں بیٹھا تھا۔ اس کی میز پر ایک سرخ رنگ کا ٹیلی فون پڑا تھا۔ پاس ہی ایک ایزی چیئر پر حمید لیٹا ہوا تھا۔ نکاہت کی وجہ سے اس کا رنگ زرد ہو رہا تھا۔ کرنل فریدی کی آنکھیں سرخ تھیں اور سامنے والی دیوار پر نظریں گاڑے خاموش بیٹھا تھا۔ وہ نہ جانے کس بارے میں سوچ رہا تھا۔ حمید خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو ہر لمحے رنگ بدل رہا تھا۔ جب کافی دیر گزر گئی اور فریدی کے انداز میں فرق نہ آیا تو اس سے نہ رہا گیا اور وہ بول پڑا۔ گو آواز کافی نحیف تھی لیکن لہجے میں شوخی بدستور موجود تھی۔ میں نے کہا، جاسوس اعظم صاحب، کیا دیوار سے چمٹی ہوئی مکڑی کی ٹانگیں گن رہے ہو؟ ہاں، کیا کہا؟ مکڑی؟ فریدی نے چونکتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، مکڑی ہی کہا تھا، ہاتھی نہیں، حمید نے جواب دیا۔ ہاں حمید، اس وقت ملک ایک بہت بڑی مکڑی کی خوفناک ٹانگوں میں جکڑا ہوا ہے، فریدی نے سنجیدگی سے کہا۔
اس سے پہلے کہ حمید کوئی جواب دیتا ٹیلی فون کی گھنٹی زور زور سے بجنے لگی۔ کرنل فریدی نے پھرتی سے ریسیور اٹھا کر کانوں سے لگا لیا۔ ہارڈ سٹون، فریدی کی سرد آواز گونجی۔ 16 جناب، دوسری طرف سے آواز آئی۔ کیا پوزیشن ہے؟ فریدی کے چہرے پر بے پناہ سنجیدگی تھی۔ سر، کوئی سراغ نہیں لگ سکا، بس لوگوں نے بیک وقت تمام سینماؤں اور اسٹوڈیوز کی عمارتوں پر ایک شعلہ سا چمکتا دیکھا اور دوسرے لمحے زوردار دھماکوں سے ان میں آگ لگ گئی۔ بے پناہ نقصان ہوا ہے۔ ڈائنامائٹ کا کوئی سراغ نہیں لگا۔ فریدی نے اسے اسی لہجے میں کہا۔ نہیں جناب، یہ تمام عمارتیں ڈائنامائٹ سے ہرگز تباہ نہیں کی گئیں، میں نے پوری طرح دیکھ بھال کی ہے۔ 16 کی اعتماد سے بھرپور آواز آئی۔ کیا ان عمارتوں کے ارد گرد کوئی مشتبہ آدمی تو نظر نہیں آیا؟ نہیں سر، ہمارے آدمی تمام عمارتوں کے گرد پھیلے ہوئے تھے، ایسا کوئی آدمی وہاں نظر نہیں آیا۔ اچھا، نگرانی جاری رکھو، جیسے ہی کوئی مشتبہ آدمی نظر آئے مجھے اطلاع دینا۔ فریدی نے اسے حکم دیا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس بار عجیب قسم کا مجرم ٹکرایا ہے، اتنی بڑی تباہی مچا دی اور کوئی سراغ نہیں لگ رہا۔ حمید نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں حمید، معاملہ کچھ اسی قسم کا ہے، فریدی نے مختصر سا جواب دیا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی۔ فریدی نے دوبارہ ریسیور اٹھا کر کانوں سے لگا لیا۔ ہارڈ سٹون، فریدی نے تحقمانہ لہجے میں کہا۔ 1113 سر، دوسری طرف سے کسی لڑکی کی آواز فریدی کی کانوں سے ٹکرائی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ فریدی نے قدرے نرمی سے کہا۔ سر، کیپٹن حمید سے ٹکرانے والے مجرم کا ایک سراغ ملا ہے، پوری رپورٹ تو رک مت جایا کرو۔ فریدی غرایا۔ یس یس سر۔ دوسری طرف سے لڑکی فریدی کی غراہٹ سے گھبرا گئی۔ سر، اس کے کپڑوں پر پائے جانے والے لانڈری کے نشان سے پتہ چلا ہے کہ اس کا نام مارٹن تھا اور وہ بندرگاہ کے راکسی بار کے مالک کا درے پردہ غنڈہ تھا۔ راکسی بار؟ فریدی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، 1113 نے آہستہ سے کہا۔ ویری گڈ نمبر 1113، تمہاری یہ رپورٹ انتہائی اہم ہے، میں تمہاری کارکردگی سے بے انتہا خوش ہوں، فریدی نے کہا۔ تھینک یو سر۔ 1113 کی آواز میں خوشی کی جھنکار تھی۔ حمید، تم آرام کرو، میں ذرا راکسی بار تک ہو آؤں، فریدی نے حمید سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں جناب، بندہ بھی ساتھ جائے گا، اب میری کمزوری دور ہو چکی ہے، اور دوسرے میں اس کیس میں پوری سنجیدگی سے کام کروں گا، میں نے ٹرنٹولا سے اپنا انتقام لینا ہے، حمید نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ اوکے، مجھے خوشی ہے، فریدی نے اطمینان سے کہا، اور حمید بھی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو پہلے میک اپ کر لیں، فریدی نے کہا، اور پھر دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے ایک کمرے میں چلے گئے۔ تقریباً آدھ گھنٹے بعد جب وہ دوبارہ اس کمرے میں آئے تو دونوں اپنی شکلوں اور لباس سے خطرناک قسم کے غنڈے معلوم ہو رہے تھے۔ وہ دونوں مختلف کمروں سے گزرتے ہوئے اس عمارت کے کمپاؤنڈ میں آئے اور پھر فریدی نے گیراج سے 5 ہارس پاور کی ہیوی موٹر سائیکل نکالی۔ چند لمحے بعد وہ موٹر سائیکل فراٹے بھرتی ہوئی بندرگاہ والی سڑک پر بھاگتی ہوئی جا رہی تھی۔ فریدی موٹر سائیکل چلا رہا تھا اور حمید اس کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ کیا مار دھاڑ کا ارادہ بھی ہے؟ حمید نے زور سے بولتے ہوئے کہا۔ فریدی نے ایک لمحے کے لیے سپیڈ کم کر دی اور مڑ کر کہا، یہ تو حالات بتائیں گے، اور پھر سپیڈ تیز کر دی۔ حمید خالص غنڈہ سٹائل میں سیٹی بجانے لگا۔ پاس سے گزرتی ہوئی 2-3 گاڑیوں میں بیٹھی ہوئی لڑکیوں کو اس نے فحش اشارے بھی کیے اور وہ لڑکیاں منہ بنا کر رہ گئیں۔ یہ غنڈہ لائف بھی انتہائی دلچسپ ہے، بشرط یہ کہ کرنل فریدی سے ٹکراؤ نہ ہو، حمید نے کہا، اور فریدی ہنس پڑا۔ کیا خیال ہے، پھر مستقل طور پر غنڈے بن جائیں؟ فریدی نے ہنستے ہوئے کہا۔ واہ واہ، مزہ آ جائے، پورے ملک میں اپنی دھاک بیٹھ جائے، حمید نے تصور میں مزے لیتے ہوئے کہا۔ تو کیا اب کیپٹن حمید کی کوئی کم دھاک بیٹھی ہوئی ہے؟ فریدی نے مزے لینے کے لیے حمید کو چھیڑا۔ خاک دھاک بیٹھی ہے، ساری آزادی اس عہدے نے سلب کر رکھی ہے، اپنے اسٹیٹس کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ یہ آپ کو اسٹیٹس کا خیال کب سے آنے لگ گیا؟ فریدی نے حیرت سے پوچھا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، بندہ سرے سے ہی منچنو ہے؟ حمید نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اپنے لیے بڑا صحیح لفظ استعمال کیا ہے، فریدی نے کہا، اور حمید منہ بگاڑ کر رہ گیا۔ اور پھر موٹر سائیکل کی رفتار بتدریج کم ہونی شروع ہو گئی۔ وہ بندرگاہ پہنچ چکے تھے۔ چند ہی لمحے بعد راکسی بار کے سامنے موٹر سائیکل رک گئی۔ فریدی اور حمید نیچے اترے، موٹر سائیکل سٹینڈ پر کھڑی کی، اور پھر دونوں خالص غنڈوں کے سٹائل میں چلتے ہوئے بار میں داخل ہو گئے۔ شام کا وقت تھا، اس لیے بار کی تمام میزیں آباد تھیں۔ زیادہ تعداد غنڈوں کی تھی۔
काउंटर पर एक लंबा तड़ंगा आदमी जिसकी बड़ी बड़ी मूछें उसके चेहरों को और भी ज़्यादा हैबतनाक बना रही थीं, खड़ा था। ये रॉक्सी बार का मालिक रॉजर था। इंतहाई नामी गरामी गुंडा था। फितरी तौर पर बेरहम और सफाक होने की वजह से तकरीबन तमाम गुंडे उससे दबते थे। 4 बार कत्ल के इल्ज़ाम में जेल की हवा भी खा आया था, लेकिन दम खम अभी भी वही थे। उसने कड़ी नज़रों से फरीदी और हमीद की तरफ देखा। वो उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा था। फरीदी और हमीद काउंटर की तरफ ही आए। फरीदी ने काउंटर पर कोहनी टेकते हुए एक बार गौर से रॉजर की आंखों में देखा। रॉजर फरीदी की आंखों से निकलने वाली चमक से एक लम्हे के लिए घबरा गया। हमीद सर अकड़ाए सारे हाल को देख रहा था। हाल में बैठे हुए तमाम गुंडे हैरत से इन 2 नए गुंडों को देख रहे थे, जो रॉजर के सामने इस अंदाज में खड़े थे कि उन्हें दिल में इन 9 वारदों से हमदर्दी होने लगी, क्योंकि वो समझते थे कि उन्हें रॉजर के मुतल्लिक इल्म नहीं है, इसलिए इस अंदाज में उसके सामने खड़े हैं। अब मौत उनका मुकद्दर बन चुकी है। क्या बात है? रॉजर ने इंतहाई भयानक अंदाज में पूछा। मार्टिन कहाँ है? फरीदी ने फाड़ खाने वाले लहजे में पूछा, और रॉजर मार्टिन का नाम सुनकर चौंक पड़ा। एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में उलझन के तासुरात उभरे, लेकिन दूसरे लम्हे वो पहले से भी ज़्यादा गुराहट आमेज़ लहजे में बोला, कौन हो तुम? सीधे खड़े होकर बात करो। और फिर सारा हाल ज़ोरदार थप्पड़ की आवाज़ से गूंज उठा। रॉजर के चेहरे पर पड़ने वाले ज़ोरदार थप्पड़ ने उसे लड़खड़ा दिया था। सारा हाल हैरत से अपनी अपनी कुर्सियों से उठ खड़ा हुआ। चंद गुंडे उनकी तरफ लपके, लेकिन रॉजर ने उन्हें हाथ उठाकर रोक दिया। उसका गाल सुर्ख हो चुका था, लेकिन उसके साथ साथ उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो गई थीं। चेहरा बिगड़ गया था। वो इंतहाई कीना तोज़ नज़रों से फरीदी को घूर रहा था। मार्टिन कहाँ है? फरीदी ने मेज़ पर मुक्का मारते हुए कहा, लेकिन रॉजर जवाब देने के बजाय तकरीबन उड़ता हुआ फरीदी के ऊपर आया। वो फरीदी की नाक पर टक्कर मारना चाहता था। फरीदी फुर्ती से एक तरफ हट गया और वो सीधा फरीदी के पीछे खड़े हुए हमीद पर आ गया। हमीद ने इत्मीनान से अपना घुटना ऊंचा कर दिया। अंदाज़ा बिल्कुल सही साबित हुआ। रॉजर की नाक हमीद के घुटने से टकराई और वो डकराता हुआ फर्श पर गिर पड़ा। चोट ज़ोरदार थी, उसकी नाक से खून बहने लगा था, लेकिन वो फुर्ती से उठ खड़ा हुआ, लेकिन एक बार फिर फर्श पर आ गिरा, क्योंकि उसकी पुश्त पर फरीदी की ज़ोरदार लात लगी थी। सारे हाल में शोर मच गया और 4 गुंडों से जो रॉजर के पट्टे थे ना रहा गया, और वो चाकू निकाल कर उनकी तरफ लपके। संभालो इन्हें, फरीदी ने ज़ोर से चीख कर हमीद से कहा। हमीद ने फुर्ती से जेब से रिवॉल्वर निकाला और फिर उसकी उंगली ट्रिगर पर दबती चली गई। यके बाद दीगरे कई चीखें बुलंद हुईं। हमीद की तरफ लपकने वाले गुंडे फर्श पर गिरकर तड़पने लगे। रिवॉल्वर पर साइलेंसर फिट था, इसलिए रिवॉल्वर का धमाका नहीं हुआ। ये हालत देखकर बाकी लोग तेज़ी से बार से बाहर भागने लगे। उधर फरीदी ने रॉजर की गर्दन पकड़कर एक ज़ोरदार झटका दिया और वो चीख पड़ा। उसके हाथ पैर यकलक ढीले हो गए। शायद ये किसी रग के दबने का असर था। बताओ मार्टिन कहाँ है, वरना अभी गर्दन मरोड़ दूंगा, फरीदी ने भयानक आवाज़ में कहा। रॉजर फंसी फंसी आवाज़ में कहने लगा, बताता हूँ, और फरीदी ने झटका देकर उसे दूर फेंक दिया। वो गर्दन मसलते हुए उठ खड़ा हुआ। खून के दबाव की वजह से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। नाक से अभी तक खून बह रहा था। उसने एक नज़र खाली हाल पर डाली और फिर चंद गुंडों की तरफ देखकर राज में कहने लगा, जो अभी तक बुत बने सारा तमाशा देख रहे थे, जल्दी करो, ये लाशें ठिकाने लगाकर फर्श पर साफ कर दो। और ख़ुद फरीदी को अपने पीछे आने का इशारा करके काउंटर के साथ वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। हमीद ने रिवॉल्वर जेब में रख लिया। फिर वो दोनों रॉजर के पीछे उस दरवाजे में दाखिल हो गए। हमीद अभी तक चौकन्ना था कि कहीं रॉजर फिर वार करने की कोशिश ना करे, लेकिन फरीदी मुतमईन था, क्योंकि उसे इल्म था कि अब रॉजर ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। वो उससे मरूब हो चुका था। रॉजर ने उन्हें कुर्सियों पर बैठने का इशारा किया और ख़ुद अलमारी से ब्रांडी की बोतल और 3 गिलास निकाले और मेज़ पर रख कर ख़ुद भी उनके सामने बैठ गया। ब्रांडी पियो, उसने इंतहाई दोस्ताना लहजे में कहा। नहीं, इस वक्त मूड नहीं है, फरीदी ने भी आवाज़ में नरमी पैदा करते हुए कहा, और रॉजर ने कंधे उचकाते हुए अपने लिए एक गिलास भरा और गटागट चढ़ा गया। ब्रांडी की तेज़ी से उसके हवास कुछ ठिकाने आए और उसने मुंह पूंछते हुए कहा, अपना तारुफ तो करवाओ दोस्तों, वक्त मत ज़ाया करो, मार्टिन के मुतल्लिक बताओ।
فریدی نے دوبارہ سخت لہجے میں کہا، جیسی تمہاری مرضی، بہرحال میں نے تمہیں دوست کہہ دیا ہے۔ راجر نے دوسری بار گلاس بھرتے ہوئے کہا، مارٹن کہاں ہے؟ فریدی نے ایک بار پھر غراتے ہوئے کہا۔ راجر نے دوسرا گلاس چڑھایا اور پھر کہا، مارٹن 1 ہفتے سے غائب ہے۔ کہاں گیا؟ میرے علم میں نہیں، راجر نے اطمینان سے کہا۔ دیکھو راجر، سیدھی طرح بتا دو، ورنہ میرے ہاتھوں تمہاری موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ فریدی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ راجر نے گھبرا کر نظریں ہٹا لیں۔ تمہیں مارٹن سے کیا کام ہے؟ اس نے سوالیہ انداز میں کہا۔ تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔